اس طرح لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں چپ چاپ، ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کورٹ روم میں ٹھنڈ اور خنگی آج بھی موجود تھی۔ ڈریس پینٹ اور کوٹ میں ملبوس احمد شفیع نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو اندر سب لوگ خاموشی سے کٹہرے میں کھڑے شخص کا بیان سنتے پایا۔ وہ دبے قدموں چلتا آیا اور زمر کے ساتھ بیٹھے فارس کے دائیں جانب آ بیٹھا۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ معذرت خانہ مسکراہٹ کے ساتھ فارس کے قریب سرگوشی کی۔ فارس کٹہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر براؤن کوٹ پہنے وہ سنجیدہ اور اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ آواز میں گردن موڑ کر ایک گہری نظر احمد پہ ڈالی۔ اچھا، مجھے لگا تم اجرت میں ہو۔ احمد نے بیٹھتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ فارس نے نگاہ اس کے پورے وجود پہ ڈال لی۔ سلک شرٹ، ڈیزائنر واچ، بدلا ہوا سیل فون، اتنی جلدی اتنا کچھ احمد؟ میں ترقی کر رہا ہوں، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ تم کارداس کے پاس کام کرنے لگے ہو، وہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اس لیے کتنے ہفتے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ ان کے سرکل سے نکل آؤ ورنہ وہ تمہیں اپنے جیسا بنا لیں گے۔ عامر کے چہرے پہ ناگواری بھری بے بسی ابھری۔ وہ جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زمر نے شش کہہ کر ٹوکا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ فارس سنجیدگی اور احمد ناخوشی سے سامنے دیکھنے لگا جہاں پروسیکیوٹر ناظم سے سوال کر رہا تھا۔ 28 اور 29 اگست کی درمیانی شب کیا ہوا تھا؟ عدالت کو مطلع کیجیے۔ میں کار لے کر اس فیکٹری تک پہنچا جہاں غازی نے مجھے آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فیکٹری خالی، ویران اور عرصے سے بند پڑی ہے۔ میں نے کار باہر روکی ہی تھی کہ اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر اندر آیا تو دیکھا کہ قمرالدین اسی کرسی پہ بندھا پڑا ہے جیسے صبح میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا اور سامنے فارس غازی کھڑا ہے۔ اس نے پستول اس پہ تان رکھا ہے۔ قمرالدین کی گردن ایک طرف لڑکی ہوئی تھی اور غازی نے اسے کنپٹی میں گولی ماری تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں مارا؟ مارنا تو پلان میں شامل نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے نازیبہ باتیں کہی تھی جن پہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے پھڑکا دیا۔ میں نے پوچھا کیسی باتیں؟ تو اس نے نہیں بتایا۔ پھر ہم سوچتے رہے کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگائیں۔ اس نے کہا کہ مقتول کے گھر پھینک آتے ہیں۔ میں ڈر گیا مگر اس نے مجھے راضی کر لیا اور مجھے وہاں انتظار کرنے کو کہا۔ پھر وہ چلا گیا اور دوپہر کو واپس آیا۔ اس نے کہا کہ لاش کو کار میں ڈالو۔ میں نے کہا میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس نے خود ہی لاش کو گھسیٹتے ہوئے کار میں جا کر ڈالا۔ پھر ہم دونوں کار میں بیٹھ کر قمرالدین کے گھر گئے، لاش پھینکی۔ تب ایک شخص جو اس کا بہنوئی تھا باہر کھڑا تھا۔ کیا وہ فون پہ بات کر رہا تھا؟ پروسیکیوٹر نے کہتے ساتھ ایک نظر زمر پہ ڈالی۔ نہیں، اس کے ہاتھ میں فون تھا مگر وہ فون پہ بات نہیں کر رہا تھا۔ زمر خاموش رہی۔ اچھا یہ بتاؤ تم فارس غازی اور مقتول کی جیل کی دشمنی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں قمرالدین کے رہا ہونے کے سال بعد آیا تھا جیل میں مگر میں نے وہاں پہ اپنے ساتھیوں سے سنا تھا کہ آبجیکشن یور آنر۔ زمر نے بیٹھے بیٹھے قلم انگلیوں میں گھماتے آواز بلند کی۔ پھر سے یور آنر، فارس غازی اور قمرالدین کی دشمنی کے بارے میں کورٹ کو بتانا ضروری ہے تاکہ پوری تصویر واضح ہو سکے۔ پروسیکیوٹر جلدی سے بولا تھا۔ مگر یور آنر یہ ہیر سے ہے۔ اس نے کہا اس سے سنا، آپ ہیر سے کی ٹرائل میں اجازت نہیں دے سکتے۔ جو ناظم صاحب ابھی کہیں گے وہ گواہی نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے بلکہ سنی سنائی بات ہے اور وہ صرف تب کہی جا سکتی جب استغاثہ عدالت میں ان ساتھیوں کو پیش کرے جنہوں نے ناظم سے یہ بات کہی ہے مگر چونکہ ایسا کوئی شخص استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے سو یہ سوال یا اس کا جواب کسی کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مگر یور آنر، جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کر پروسیکیوٹر کو روکا، پھر آنکھیں مسلتے ہوئے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر اثبات میں سر ہلایا۔ سسٹینڈ۔ پروسیکیوٹر نے صبر کا گھونٹ بھرا، پھر چند ایک واجبی سوال پوچھے اور واپس آ بیٹھا۔ زمر قلم رکھ کر اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کٹہرے کے قریب آئی۔ ناظم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کو انگریزی آتی ہے؟ سنجیدگی سے سوال کیا۔ ناظم نے ایک نظر پیچھے پروسیکیوٹر کو دیکھا اور پھر زمر کو۔ جی تھوڑی بہت۔ ڈائنگ ڈکلیریشن کیا ہوتا ہے؟ عدالت کو بتائیں گے؟ اس نے تصویر سے شانے اچکائے۔ اوکے میں بتاتی ہوں۔ ڈائنگ ڈکلیریشن نظری بیان کو کہتے ہیں جو کوئی شخص مرتے وقت دیتا ہے۔ اور آبجیکشن یور آنر، مسز زمر مدعے سے باہر جا رہی ہیں۔ پروسیکیوٹر جلدی سے کھڑا ہوا۔ اوور رولڈ، ان کی بات پوری سننے میں کیا حرج ہے؟ جج صاحب نے زمر کو ایک حوصلہ افزا نظر سے نوازا۔ وہ واپس ناظم کی طرف گھومی۔ آپ نے کیا اس کیس کا نام سن رکھا ہے؟ اشرف پرویز بن نام سلیم شاہد۔ جی۔ اس کیس میں سلیم شاہد پہ الزام تھا کہ اس نے ایک شخص کو سڑک پہ چھڑا مار کر قتل کیا ہے اور مقتول نے مرنے سے پہلے ایک نزعی حالت میں بتایا تھا کہ اس کا قاتل سلیم شاہد ہے اور یہ کہ اس نے خاندانی عداوت کی بنا پہ ایسا کام کیا ہے۔ اس راہگیر کا نام سے کاغذ اٹھا کر لائی اور ناظم کی طرف بڑھایا۔
مجھے پڑھ کر سنائیں۔ ناظم نے ایک نظر کاغذ پہ ڈالی۔ ناظم فاروق و محمد فاروق۔ سو ناظم صاحب، کیا آپ اس کیس میں بطور گواہ پیش ہوئے تھے اور آپ نے مقتول کا ڈائنگ ڈکلیریشن عدالت کو سنایا تھا؟ جی ہاں، مگر عدالت نے ملزم سلیم شاہد کو بری کر دیا تھا۔ کیا آپ مجھے اسی کاغذ پہ ہائی لائٹ شدہ سطور اونچی آواز میں پڑھ کر سنائیں گے جس میں جسٹس نعیم الحق نے اس نظری بیان پہ یقین نہ کرنے کی وجہ بیان کی ہے؟ وہ انگریزی میں سطور پڑھنے لگا، سب خاموشی سے سننے لگے۔ دوران جرا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ PW5 ناظم فاروق نے چند باتوں میں غلط بیانی سے کام لیا۔ اس کے علاوہ PW5 ناظم فاروق کی کریڈیبلٹی اور سابقہ ریکارڈ ایسا صاف شفاف اور شک و شبہ سے پاک نہیں ہے، اس لیے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ پڑھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جو شخص ایک معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے اس کی بات پہ کسی دوسرے معاملے میں یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الفاظ جسٹس محمد عامر ملک نے 1990 میں صابر بے نام سرکار اپیل کیس کے دوران کہے تھے، اور ان الفاظ کی روشنی میں کیا ہم آپ کی بات پہ یقین کریں ناظم صاحب؟ یور آنر، مسز عمر ایک اور کیس کو اس کیس کے ساتھ ملا کر گواہ کی کریڈیبلٹی کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نے پھر احتجاج کیا۔ عمر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اوکے فائن، مجھے گواہ کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنے دیں۔ وہ دوبارہ سے ناظم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ آپ کتنی دفعہ جیل جا چکے ہیں؟ اس سوال پہ پروسیکیوٹر نے پھر سے پہلو بدلا تھا۔ 2 دفعہ۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ کے اوپر چوری اور اغوا برائے تاوان کے 5 مقدمے مختلف اوقات میں قائم ہو چکے ہیں؟ جی، وہ ڈٹھائی سے بولا۔ عمر نے جج صاحب کو ان الفاظ کو جذب کرنے کے لیے چند لمحے کا وقفہ دیا، پھر بولی۔ اس رات جب آپ فیکٹری پہنچے تو آپ نے گن فائر کب سنا؟ جب میں نے کار پارک کی۔ اور پھر آپ دوڑ کر اندر آئے تو کیا دیکھا؟ یہی کہ فارس غازی نے گن مقتول پہ تانی ہوئی ہے اور مقتول کے کن پٹی سے خون بہہ رہا ہے۔ کیا فارس غازی اس کو دوسری گولی مارنا چاہتا تھا؟ آبجیکشن یور آنر، کاؤنسلر گواہ سے اس کی رائے مانگ رہی ہیں۔ اور پھر پیچھے سے بولا۔ جج نے سسٹینڈ بولا ہی تھا۔ عمر فوراً اسے کہنے لگی۔ اوکے، میں سوال کو ریفریز کرتی ہوں کہ آپ نے غازی کو دوسری گولی چلانے سے روکا؟ نہیں، وہ دوسری گولی نہیں چلا رہا تھا، اس نے مجھے دیکھ کر گن نیچے کر لی۔ اوکے، وہ وائٹ بورڈ کی طرف آئی، ایک جگہ انگلی رکھی۔ اس مقام پہ آپ نے کار پارک کی اور اس مقام پہ فارس غازی نے آپ کے بقول گولی چلائی۔ میں چند روز پہلے اپنے بھتیجے کے ساتھ اس جگہ پہ گئی اور اسے مجھے پوائنٹ A سے پوائنٹ B تک بھاگ کر دکھایا۔ سو اس پارکنگ کی جگہ سے اس اندرونی کمرے تک بھاگ کر بھی آتے اس کو 1.5 منٹ لگا۔ آپ کو بھی اتنا ہی وقت لگنا چاہیے۔ مجھے صرف اتنا سمجھائیں کہ گولی چلانے کے بعد 1.5 منٹ تک ایک آدمی جس کا ارادہ بقول آپ کے دوسری گولی چلانے کا بھی نہیں تھا، وہ کیوں اپنے مقتول پہ پستول تانے رکھے گا؟ عموماً گولی چلانے کے بعد پستول جھٹکا کھاتا ہے اور لوگ پستول والا ہاتھ نیچے گرا دیا کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے جو دیکھا وہ بتا دیا۔ اس نے ڈٹھائی سے شانے اچکائے۔ عمر نے ایک نظر جج صاحب کے تاثرات پہ ڈالی جو کاغذ پہ کچھ لکھ رہے تھے، پھر دوبارہ ناظم کی طرف گھومے۔ اچھا، مجھے ذرا ریفریش کرنے دیں۔ غازی مبینہ طور پہ لاش کو کس طرح کار تک لے کر آیا؟ گھسیٹ کر۔ فیس اپ یا فیس ڈاؤن؟ جی، لاش کا چہرہ اوپر تھا یا زمین کی طرف تھا؟ اوپر تھا۔ جو راستہ آپ نے پولیس کو بتایا تھا جہاں مقتول کے خون کے دھبے بھی ملے وہ پتھریلا بھی ہے اور درمیان میں کافی غاز بھی، جیسے کہ آپ ان تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنی میز سے چند تصاویر اٹھا کر باری باری جج صاحب اور پھر نیچے پروسیکیوٹر کی میز پہ رکھی۔ سے جب کسی شخص کو ایسی زمین پہ گھسیٹا جائے تو اس کی کمر پہ رگڑ کے نشان یا کپڑوں کا پھٹنا یا سبز دھبے مائل بن جاتا ہے، مگر میڈیکو لیگو رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم پہ ایسا کوئی نشان نہیں تھا۔ پروسیکیوٹر کھڑا ہونے لگا مگر اونچی آواز میں بولے گئی، اور اس سے پہلے کہ پروسیکیوٹر صاحب اعتراض کریں، 1990 میں جسٹس عامر ملک نے سردار لطیف خوسا کے کلائنٹ صابر وغیرہ کی اپیل اس لیے منظور کی تھی کہ اگر اسے مبینہ طور پہ لاش کو گھسیٹا تھا تو لاش پہ سبزی مائل دھبے یا رگڑ کے نشان کیوں نہیں تھے؟ اس ججمنٹ کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ناظم صاحب کے بیان میں جھول ہے اور لاش کو 2 لوگوں نے اٹھا کر کار میں ڈالا تھا اور 2 لوگ شریک جرم تھے۔ اوکے، اب کاؤنسلر ٹیسٹیفائی کر رہی ہیں۔ عمر اسے نظر انداز کے جج صاحب کے سامنے آ کر بولی۔ یور آنر، مجھے مزید کوئی سوال نہیں کرنا، لیکن میں گواہ کو ریکراس کرنے کا حق محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ پروسیکیوٹر کے تاثرات میں بے چینی سے بگڑے۔ اور یور آنر، اگر اس دوران ناظم صاحب جیل توڑ کر کسی دوسرے ملک فرار ہو گئے تو عدالت کو ان کی گواہی خارج کرنی ہوگی یا پروسیکیوٹر صاحب کو اس گواہ کو گیو اپ کرنا ہوگا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ بولنے لگے اور درمیان جج صاحب بھی ناخوشی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ فارس نے ایسے میں احمد کو دیکھا جو کسی سوچ میں گم لگتا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کارداز کی جاب چھوڑ دو۔
خاور کے ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے کو اپنا رائٹ ہینڈ نہیں بنائیں گے۔ خاور نہیں ہے اب، وہ ہلکا سا بولا تو فارس سے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کدھر گیا وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ معلوم نہیں، نوکری سے نکال دیا ہے اسے یا خود ہی کہیں روپوش ہو گیا۔ احمد سامنے دیکھنے لگا۔ فارس نے ہونٹ سکیڑ کر سانس خارج کی اور واپس پیچھے کو ہوا۔ کچھ معلوم ہے کیوں؟ وہ تو ان کا قابل اعتبار آدمی تھا، سرسری سا پوچھا۔ نو آئیڈیا۔ احمد نے شانے جھکائے۔ ایک مسکراہٹ فارس کے لبوں پہ ابھر کر مدھوم ہوئی۔ اتنے دن بعد سکون کا سانس نصیب ہوا تھا اسے۔ ایک نظر پروسیکیوٹر کی طرف دیکھا جو عدالت برخاست ہونے پہ اب موبائل پہ کوئی نمبر ملاتا تیزی سے باہر نکل رہا تھا۔ کوشش کرتے رہو مگر تمہیں پیسے دینے والا فون نہیں اٹھائے گا۔ جب وہ اٹھا تو مسکرا رہا تھا۔ احمد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا تھا۔ زمر نے اپنی چیزیں سمیٹتے چونک کر اسے مسکراتے دیکھا، پھر آنکھیں سکڑیں۔ ایسا کیا ہوا جو میں نہیں جانتی؟ ارے نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ناظم کی طرف سے پریشان نہ ہو، وہ جیل سے نہیں بھاگے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں دیکھ لوں گا اس معاملے کو۔ بالکل نہیں، قلم اٹھا کر سختی سے تنبیہ کی۔ تم کسی معاملے کو نہیں دیکھو گے، اور اگر تم نے کسی کو پھر جیل میں مارا پیٹا اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ صبر اور تحمل سے اس کے سامنے کھڑے اسے پوچھا تھا۔ اول تم بالکل آرام اور سکون سے جیل میں رہو، کچھ نہ کرو، کچھ بھی نہیں، صرف ایک شریف آدمی بن کر رہو۔ اور دوم، تم مجھے آپ کہا کرو۔ اسے گھور کر وہ پلٹی تھی کہ وہ اسے تابیداری سے بولا تھا۔ جو تم کہو۔ زمر کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بچھی ایڑیوں پہ تیزی سے گھومی۔ تمہیں پتہ ہے فارس، اگر مجھ پہ ایک قتل معاف ہوتا تو کس کو گولی مارتی؟ مجھے پتہ ہے۔ وہ مسکرا کر ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ تم خودکشی کرتی۔ اور ایک طرف سے نکل کر سپاہیوں کی طرف بھاگ گیا جو اسے لینے آ رہے تھے۔ اف، اس نے کلرز کر ڈھیروں غصہ اندر اتارا تھا۔ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ شاید اگلی رات کا قصہ ہے۔ اندھیرے اور دھند میں ڈوبی انیکسی کی عمارت جو خاموش پڑی تھی، کچن میں دودھ ابلنے رکھا تھا اور حنین چولہے کے آس پاس ٹہلتی موبائل اسکرین پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ لمبا سویٹر پہنے، پیروں میں مختلف رنگ کی جرابیں جن سے انگوٹھے بڑھانا ہو کر نکل رہے تھے، اور بالوں کو گول مول باندھے وہ ایک بے ترتیب اور بھرے بھرے کچن کے اندر کھڑی تھی۔ سارے برتن دھلے تھے مگر پھر بھی کچھ صاف نہ لگتا تھا، نہ جانے کیوں۔ اسکرین کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھیلیں، انگوٹھے اور انگلی سے اس سطر کو زوم کر کے بڑا کیا، بار بار پڑھا۔ نوشیما کاردار اور علیشہ ریبیکا کاردار اب دوست تھے۔ فیس بک کی ایک پبلک سی اطلاع کو وہ بار بار پڑھ رہی تھی۔ ہاشم کی پروفائل وزٹ کرنا چھوڑ چکی تھی مگر باقی کاردارز کو وہ کبھی کبھی دیکھ ہی لیتی تھی۔ مگر یہ دونوں دوست کیسے بن گئے؟ اس نے دانتوں کے درمیان انگلی دبا کر سوچا۔ اچنبھا سا اچنبھا تھا، دل میں خود بدھ ہوئی۔ آج ہی تو فیونا نے بتایا تھا کہ خاور اب یہاں جاب نہیں کرتا، یعنی اگر میں اس سپر ہیرو مطلب سپر لوزر کی پروفائل ہیک کروں تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ آنکھیں چمکی اور اس سے پہلے کہ وہ ایکسائٹڈ ہو کر لیپ ٹاپ اٹھانے بھاگتی، سس کی آواز کے ساتھ دودھ ابل کر چولہے پہ جا گرا۔ اللہ میرے! وہ دہل کر پلٹی اور جلدی سے چولہا بند کیا۔ پورے 20 منٹ ادھر کھڑی رہی مگر نہیں، تب نہیں ابلنا تھا اسے، اور 1 منٹ کے لیے فون اٹھایا تو یہ گر گیا۔ میں کدھر جاؤں؟ ڈوئی زور سے کاؤنٹر پہ پٹک کر وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ دفتر چوکھٹ پہ زمر نمودار ہوئی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی شاید۔ کیا ہوا؟ اندر آتے تعجب سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ حادثہ ہوا، قیامت ہوئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے غم اور غصے سے پلٹی۔ میں حنین یوسف اب 10 منٹ یہاں کھڑی ہو کر چولہا صاف کروں گی، اور پھر یہ فرش بھی۔ اس روز کتابیں نہیں پڑھنے کے لیے، پینٹ خریدا تصویریں بنانے کے لیے کہ آنکھ اور دل کو کیسے مصروف کرو، مگر پڑھنے لگی تو فوکس نہیں ہوا، پینٹ کرنے لگی تو رنگ ہی ادھر ادھر بہنے لگے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے نہ آرٹسٹ ہوں، مجھے تو انجینئر بننا تھا، وہ بھی نہ بن سکی، ایم اے بھی نہیں کیا میں نے۔ آپ بتائیں کیا میں اتنی جینیس لڑکی اس قابل تھی کہ یوں گھر میں ضائع ہوں؟ مجھے تو کمپیوٹر ہیکر بننا تھا، آئی ٹی ایکسپرٹ، بڑے بڑے الگوریتھمس لکھنے تھے۔ مجھے تو نولن روز ہک اور فیسلٹی اسموک کی طرح انگلیاں کھٹ کٹ کر کے کمپیوٹر کی دنیا پہ حکمرانی کرنی تھی، اور کر کیا رہی ہوں میں؟ دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر غصے اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ بولے جا رہی تھی۔ میں یہاں پہ برتن دھو رہی ہوں، چولہوں کی گرل مانجھ رہی ہوں، باتھ روم صاف کر رہی ہوں، فرش اسکرب کر رہی ہوں، جھاڑو اور ٹاٹ لگا رہی ہوں۔ ارے نوکرانیاں کرتی ہیں یہ کام، یا وہ پتی اور طاقسم کی بیویاں جن کے پاس دنیا کا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا، نہ ٹیلنٹ ہوتا ہے نہ ذہن ہوتا ہے، وہ کرتی ہیں ایسے کام، اور امی نے مجھے ان کاموں پہ لگا دیا۔ وہ صدمے میں تھی، زمر تحمل سے سنتی رہی۔ آئی ایم ڈن۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے اعلان کیا، بہت بن چکی میں ماسی، نہیں کرنے مجھے فارغ عورتوں والے کام۔ پیر پٹک کر آنسو پونچھتی وہ دھپ دھپ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی، اور زمر جس نے یہ ساری تقریر خاموشی سے سنی تھی، بس ہلکی سی سانس لے کر بولی، تو پھر اپنا واٹس ایپ اسٹیٹس بھی بدل دو۔
بیسمنٹ کی طرف جاتی حنین رکی، مڑ کر بھیگی آنکھوں میں تعجب بھری اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آج تم نے لگا رکھی ہے مجھے اس کا مطلب معلوم ہے، وہ نرمی سے کہتی آستین موڑے چائے کی کٹیلی چولہے پہ رکھ رہی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہی کہ سعدی کو اس آیت کے بارے میں بہت سے فلسفے آتے ہوں گے، مگر مجھے اس کا ایک ہی مطلب معلوم ہے، سادہ اور آسان سا مطلب، کہ اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف اور اسے کہا کہ وہ اپنا گھر بنائے اور وہ پھولوں پھلوں سے رس چوسے یا آسان راستوں پہ چلے۔ وہ یہ سب اس لیے کرتی ہے تاکہ اپنے گھر واپس آ سکے اور اپنے گھر کو میٹھے اور خوبصورت رنگوں سے بھر سکے، اور پھر یہ ساری محنت کا جو نتیجہ نکلے گا صرف اس میں شفا ہوگی، تمہارے دل کی، کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ شفا بخش مشروب اس گھر میں بنتا ہے جو شہد کی مکھی کا گھر ہے، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ آرگنائزڈ۔ لیکن آف کورس اس نے شانے اچکائے۔ یہ تو ماسیوں، کم ذہن ہاؤس وائفز والے فضول کام ہیں، سو تم اپنی شفا کتابوں اور پینٹنگز کمپیوٹرز میں ہی ڈھونڈو۔ ویسے بھی کل صداقت پلس فیملی آ جائے گا واپس، سو تم پریشان نہیں ہو اور جا کر سو جاؤ۔ کسی بھی ناراضگی کے بغیر وہ اب مصروف سی دودھ کے کیٹلی میں انڈیل رہی تھی۔ حنین ایک دم بالکل متحیر اور ساخت کھڑی رہ گئی۔ زمر اسے چھوڑ کر چائے بنا کر اوپر آئی اور ساما ندرت والے کمرے میں ٹیب لیے بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ اس کا چارجر صرف اس کمرے کے سوئچ میں چلتا تھا، سو وہ اب اکیلی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کمبل میں لپٹی گھٹنوں پہ فائل رکھے چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ کب ابھی آدھا ہوا تھا کہ موبائل بجا۔ اسے چون کر دیکھا، غیر شناسا نمبر، کان سے لگا کر مصروف اور محتاج سا ہیلو کیا۔ السلام علیکم زمر، وہ مسکرا کر خوشگوار سے انداز میں بولا تو زمر نے بے اختیار مگ سائڈ پہ رکھا اور سیدھی ہوئی، بری آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ڈونٹ ٹیل می تم جیل توڑ کر فرار ہو گئے، اور اگر نہیں تو سیل فون کہاں سے ملا؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہاں کیا مل جاتا ہے۔ وہ رات کے اس بیڈ ایک تنہا پڑی کوٹری میں سلاخوں پہ ایک ہاتھ رکھے کھڑا، دوسرا سے موبائل کان سے لگائے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ قدرے فاصلے پہ محتاط سا پولیس اہلکار ادھر ادھر دیکھتا پہرے دے رہا تھا۔ اچھا، اور کیا مل جاتا ہے؟ اس نے مسکرا کر فائل پرے رکھی اور ایک انگلی پہ عادتاً گھنگریالی لٹ لپیٹتے گویا ہوئی۔ تم سن کر جیلس ہوگی۔ میرے اسٹینڈرڈ اتنا نہیں کہ اگر میں جیل میں خفیہ طور پہ لائی جانے والی لڑکیوں سے جیلس ہوں۔ ویسے کوئی خاص کام تھا کیا جو تم اپنی کسی دوست کو چھوڑ کر مجھے فون کر رہے ہو؟ استغفراللہ، مذاق کر رہا تھا۔ وہ خفا ہوا۔ میں سیریس تھی۔ لٹ انگلی پہ لپیٹتے اس نے شانے اچکائے۔ اچھا، کام تو کوئی نہیں تھا، یوں ہی خیریت پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں، مزے میں ہیں۔ پھر وہ ذرا اداس ہوئی۔ سعدی نہیں ہے بس۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ ایک زمانے میں اسی طرح سعدی کو کال کیا کرتا تھا۔ کچھ یاد کر کے اداسی سے مسکرایا۔ تم ہمیشہ سے ایک دو نمبر انسان تھے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ زمر کچھ کہنے لگی مگر کھٹکا ہوا۔ وہ چونکی کھڑکی کے باہر بیلکنی کی بتی جل رہی تھی، وہاں کوئی سایہ سا تھا۔ وہ گردن اونچی کر کے دیکھنے لگی۔ فارس بھی ٹھہرا۔ کیا ہوا؟ بیلکنی میں کوئی ہے۔ وہ ذرا آگے کو ہوئی تو دیکھا وہ ہاشم کا کتا تھا جو غالباً بیلکنی کی بیرونی سیڑھیاں چڑھ کر وہاں آ بیٹھا تھا۔ وہ پرسکون سی ہو کر واپس ٹیک لگاتی بتانے لگی تھی کہ کیا مطلب، کون ہے باہر؟ تم اکیلی ہو؟ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ ایک دم اتنی تیزی اور پریشانی سے بولا تھا کہ زمر کہتے کہتے رک گئی، پھر اس کی آنکھیں چمکی، مسکراہٹ دبائے ذرا دیر کو رکی۔ ہاں، میں اکیلی ہی ہوں، لیکن معلوم نہیں کون ہے، کوئی سایہ ہی ہے۔ کدھر ہے؟ تمہیں وہ نظر آ رہا ہے؟ کھڑکی بند ہے؟ ہاں، اب نظر آ رہا ہے۔ رک کر فکر مندی سے بتانے لگی۔ لمبا سا، سانولا، کلرڈ آنکھیں ہیں۔ کھڑکی بند ہے کیا؟ وہ تیزی سے بولا تھا۔ اس نے کھڑکی کی بند کنڈی کو دیکھا۔ نہیں تو؟ اسی فکر مندی سے سر ہلایا۔ رات کے اس وقت کھڑکیاں دروازے کھول کر بیٹھے ہو تم لوگ؟ کتا اب شیشے پہ پنجے مارنے لگا تھا۔ وہ تنہائی کا شکار لگتا تھا۔ فارس، اب وہ کھڑکی پہ کچھ مار رہا ہے۔ اور جیل میں قید فارس غازی کو ایک دم سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ غصہ، بے بسی، اس کا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ تم فوراً اس کمرے سے نکلو اور نیچے اپنے ابو کے کمرے میں جاؤ۔ حنین اسامہ کو بھی وہیں بلاؤ اور کمرہ لاک کر لو فوراً۔ پھر پولیس کو کال کرو، بلکہ میں ایک نمبر دیتا ہوں، ادھر کال کرو۔ اور ہاں، دراز میں میری گن ہوگی، اسے نکالو۔ زمر، تو میری بات سن رہی ہو؟ وہ اتنا پریشان تھا اور وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ میں نہیں باہر جا رہی، میں کوئی ڈرتی تھوڑی ہوں، مسکراہٹ دبا کر آواز کو سنجیدہ رکھ کے بولا۔ زمر، میں کہہ رہا ہوں کمرے سے نکلو، وہ غصے سے بولا تھا۔ باہر کھڑے اہلکار نے اسے اشارہ کیا مگر وہ اس وقت کچھ اور نہیں سن پا رہا تھا۔ وہ اپنے خاندان کو کارداز کے اتنا قریب چھوڑ آیا تھا، وہ کیا کرے؟ میں کیوں نکلوں؟
میں یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی ہوں نا؟ تم نے کہا تھا اس رات ریسٹورنٹ میں کہ تم مجھے اس طرح دیکھنا چاہتے ہو، اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس رات پہ۔ اور وہ دبا دبا سے چلایا تھا، مگر اسی لمحے اسامہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ایک دم حیرت سے بولا، پھپھو، یہ ہاشم بھائی کا کتا یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر اس کو دیکھا اور پھر فون کو دوسری طرف وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہوا۔ زمر نے آنکھیں مینچ لیں۔ سیم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ذرا رک کر بولا۔ پتہ نہیں، خفت سے بولی اور ساتھ ہی غصے اور خفگی سے سیم کو گھورا۔ فارس نے ایک طویل سی سانس کھینچی، تنے اعصاب ڈھیلے کیے۔ باہر کتا ہے؟ صرف کتا؟ ٹھہر ٹھہر کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ۔ اسامہ فون غصے سے اس کی طرف بھرایا۔ ماموں کا فون ہے، بات کرو۔ ہیں سچی؟ وہ خوشی سے آگے بڑھا، پھر فون لیتے ہوئے زمر کے تاثرات دے کر مسکراہٹ سمٹی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ خفگی سے کچھ بڑبڑا کر کمبل تانے لیٹ گئی۔ اسامہ نے حیرت سے فون کان سے لگایا۔ ماموں، ذرا اپنی پھپھو کا فون دو۔ اسے شدید تاؤ آیا۔ اتنی آواز تو زمر کو بھی سنائی دی تھی، جو بھی کروٹ کیے بولی، میں سو گئی ہوں۔ وہ کہہ رہی ہیں وہ سو گئی ہیں، اس نے اطلاع دی، پھر جوش سا بات کرنے لگا۔ آپ کیسے ہیں؟ ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ ہنا ساتھ ہی آواز دیتا وہ نیچے بھاگا تھا۔ اف، آنکھیں موندے وہ سخت خفا تھی۔ فون کیسے سنا، کب بند ہوا کچھ معلوم نہیں۔ حنین اس کے ساتھ آ کر لیٹی تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ ہنا اداسی سے بند فون اس کے ساتھ رکھ رہی تھی۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ وہ چت لیٹی آزردگی سے چھت کو دیکھتے کچھ کہہ رہی تھی۔ ایسے موقع پہ بھائی بہت یاد آتا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو ایسے آسان لفظوں میں میرے ہر مسئلے کا حل بتا کر مجھے پرسکون کر دیتا۔ پتہ ہے، ہلکا سا ہنسی۔ کبھی کبھی کہتا تھا، ہنا کبھی مجھے بہت سا وقت ملے تو میں ایک کتاب لکھوں گا قرآن پہ۔ میں نے پوچھا تفسیر لکھو گے؟ کہتا میں کیسے تفسیر لکھ سکتا ہوں، بہت تفاسیر موجود ہیں پہلے سے۔ میں صرف قرآن پہ غور و فکر کر کے آیات سے ملنے والے سبق کو لکھنا چاہوں گا کہ میں نے اس آیت سے کیا سبق سیکھا، کیا سمجھا۔ میں اسے ڈراتی تھی کہ بھائی فتوے لگ جائیں گے، لوگ کہیں گے آپ کو قرآن پہ کچھ لکھنے کی اجازت کس نے دی، اہلیت کیا ہے آپ کی؟ تو وہ ہنس کر کہتا، ان لوگوں سے کہنا ہے نا مجھے نہ اجازت کی ضرورت ہے نہ مجھے ان کے فتووں سے فرق پڑتا ہے۔ مجھے قرآن پہ غور و فکر کرنے کا حق اللہ نے دیا ہے، مجھے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تاکید اللہ نے کی ہے۔ کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی پروفیسر مجھ سے یہ چھین نہیں سکتا۔ میں اتنا اہل قرآن ہوں۔ ہم اللہ کا کنبہ ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ہم تو بھائی ڈنگے کی چوٹ پہ قرآن عام لوگوں تک، عام ہاتھوں تک پھیلائیں گے، عام اور سادہ زبان میں۔ ہاں، جس دن ہمارے اونچی داستاروں والے اور لمبے لمبے ناموں والے معزز علماء کرام جس دن وہ گاڑی اردو اور مشکل اصطلاحات میں بیان دینا اور کتابیں لکھنا چھوڑ دیں گے، اس دن میرے کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن جب تک وہ قرآن کو عام نہیں کریں گے، میں تو ایسا ضرور کچھ لکھوں گا، کیونکہ جس نے مجھے سکھایا ہے مجھے اس علم کا حق ادا کرنا ہے، نہیں تو میری پوچھ دوسروں سے زیادہ ہوگی۔ تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ بات یہ ہے زمر کہ استاذ کے لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن تو یاد کروا دیتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تاج بہت بھاری ہے۔ حنین، اس کا دل دکھا، پھر ایک دم اٹھنے لگی، مگر ہنا نے کروٹ بدل لی۔ ابھی مجھے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے فی الحال مدد کی ضرورت ہے، مگر نہ آپ سے، نہ بھائی سے، نہ ان کتاب والے شیخ سے۔ مجھے ان کی مدد چاہیے جنہوں نے میرے سر پہ تاج رکھا تھا، مجھے ان کو ڈھونڈنا ہے۔ کروٹ لیے اس کی آواز نم ہو گئی۔ زمر خاموشی سے واپس لیٹ گئی اور دور سمندر پار کمرہ سجن میں زنجیروں میں جکڑے قیدی کے سامنے رئیس پنجوں کے بل بیٹھا چند تصاویر زمین پہ رکھ رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے اور یہ تمہاری بیوی اور ماں۔ ان کو خافر صرف ای میل کر کے ایک نامعلوم مقام پہ ایک نامعلوم گھر میں شفٹ ہونے کے لیے کہتا ہے، اور وہ کل شفٹ ہو بھی گئے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہیں سوائے ہاشم کردار کے۔ تم ان کی خیریت چاہتے ہو تو اعترافی جرم کر لو، ورنہ ہم سب کچھ بعید نہیں، وہ کہہ رہا تھا، اور خاور خاموش مگر سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر انجان بن رہا ہوں، اگر معاملات میں مجھ سے نہ ہو شیاری کر۔ کمرہ ملاقات خالی تھا سوائے اس وجیح اور مصروف ملاقاتی کے جو میز کے پار بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے بار بار کلائی پہ بندی قیمتی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ پورے کمرے میں اس کے پرفیوم کی مہک رچ بس گئی تھی۔ فارس غازی چوکھٹ پہ نمودار ہوا تو بیزار بیٹھے ہاشم نے نگاہیں اٹھائیں، پھر خود بھی کھڑا ہوا، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو فارس، میں تمہارا شکریہ کہ تمہیں بالآخر میرا پیغام مل گیا، وہ اصلی بے نیاز انداز میں کہتا اور اسے ہاتھ ملا کر کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ہاشم بھی کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے سامنے بیٹھا۔ ہاں، میں مصروف تھا، زمر سے تمہاری خیریت معلوم ہو جاتی تھی،
ذرا توقف کیا۔ سوری، پہلے نہیں آ سکا، ہلکے سے آبرو اچکائے۔ فارس نے جواباً ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ملایا۔ میں نے خاور کو 2-3 دفعہ پیغام بھجوایا تھا، کوئی 2 ماہ پہلے، مسئلے کی نوعیت سے آگاہ بھی کیا تھا۔ کیا اس نے نہیں بتایا؟ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے ہو کر بیٹھتے فارس نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ ہاشم اس کے برعکس ٹیک لگا کر ایک بازو کرسی کی پشت پہ پھیلائے بیٹھا تھا، ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اس نے بتایا تھا، میرے ہی ذہن سے نکل گیا۔ کہو، کیا بات تھی؟ کوئی فائنینشیل پرابلم؟ وہ رکا، پھر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا، 2 ماہ پہلے عدالت میں میرے پاس الیاس فاطمی آیا تھا۔ کون الیاس فاطمی؟ ہاشم نے لا علمی سے آبرو اٹھایا۔ البتہ فارس نے دیکھا کرسی کی پشت پہ پھیلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اندر کو مڑی، یعنی کہ وہ چونکا تھا مگر چہرے سے ظاہر نہیں تھا۔ وارث کا باس، جس میں مجھے شک تھا کہ اس نے وارث کو مروایا ہے۔ اوہ یس فاطمی، نیم ڈائریکٹر، آئی سی۔ تو کیا تمہاری بات اس سے ہوئی؟ عام سے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے۔ اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ میں باری باری اپنے ہر دشمن سے انتقام لے رہا ہوں، سو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی باری بھی آئے۔ اسے اچانک سے تم سے خوف کیوں محسوس ہونے لگا ہے؟ ہاشم وہ قدرے قریب آیا۔ میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا، نہ تم مجھے پسند کرتے ہو، مگر چونکہ یہ بات اس کو معلوم ہو چکی ہے تو تمہیں بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر ایمن میری سائیکیٹرسٹ تھی، اس نے کورٹ میں میرے خلاف گواہی دی تھی، میں نے اس کا ہاسپٹل جلا دیا۔ ہاشم نے آبرو اٹھایا اور کرسی کی پشت سے بازو ہٹا کر قدرے آگے کو ہوا، چہرے پہ حیرت بھری مسکراہٹ ابھری۔ ڈونٹ ٹیل می، لیکن جسٹس سکندر کی ویڈیو میں نے لیک نہیں کی تھی، میرا اسے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس نے مجھے بری کیا تھا، مگر فاطمی کا خیال ہے کہ میں اس کے پیچھے بھی آؤں گا، اس لیے وہ مجھ سے تعاون کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اس کو اور اس کے خاندان کو چھوڑ دوں۔ کیسا تعاون؟ اس نے کہا وہ مجھے اس شخص کا نام بتانے کو تیار ہے جس کے ہاتھوں اس نے وارث غازی کا سودا کیا تھا۔ دیٹس گڈ، تمہیں اسے معلومات لینی چاہیے تھی۔ ہاشم نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے تمہارا نام لیا، کہا کہ تم نے مروایا ہے وارث کو۔ اسی بے نیازی سے ہاشم کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ ہاشم کی انگلیاں زور سے اندر کو مڑی، مگر چہرے پہ تاثرات ویسے ہی رہے۔ پہلے اس نے دونوں آبرو اٹھائے اور پھر ایک دم ہنس پڑا۔ لائک سیریسلی؟ رکو، ابھی کہانی باقی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم اور مسز جواہرات منی لانڈرنگ کر رہے تھے، پشاور میں کسی دہشت گرد گروپ کے لیے کوئی میٹنگز وغیرہ تھی، ان کا ریکارڈ وارث غازی کو مل گیا تھا۔ ہاشم نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تو میں منی لانڈر کے ساتھ قاتل بھی ہوں، سو یہ گفتگو کس طرح جاری ہے؟ مطلب سیریسلی تمہیں یقین آ گیا؟ فارس ایک دم بیزار ہوا۔ اگر مجھے یقین آیا ہوتا تو کیا میں یہاں تمہیں یہ سب بتا رہا ہوتا؟ تو تمہیں یقین کیوں نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے محظوظ لگ رہا تھا۔ کیونکہ میں عرصے پہلے نیب کے وہ سارے ریفرنس چیک کر چکا ہوں جو تمہارے خلاف دائر تھے، وہ سب کرپشن کیسز تھے، اور مجھے یقین ہے تم ان سب میں ملوث ہو۔ ہاشم نے مسکرا کر اس بات میں سر کو خم دیا۔ مگر وہاں منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں تھا۔ دوسری بات، وہ مجھ سے تعاون نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے اپنے ہی خاندان سے لڑوا کر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو، میرے تمہارے بہت جھگڑے ہوں گے، مگر ہم ایک خاندان ہیں، اس لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ شور، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اب اپنائیت سے کہتے آگے کو ہوا۔ الیاس فاطمی کا ایک بھائی ہے، وہ کسٹرو میں ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہی وارث کا قاتل ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ تم اس کو چیک کرو، کیونکہ مجھے لگتا ہے فاطمی جانے سے پہلے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مجھے کسی دوسری طرف لگانا چاہتا ہے۔ جانے سے پہلے؟ پہلی دفعہ ہاشم کے آبرو حقیقی حیرت سے بھنجے۔ ہاں، اس نے کچھ کہا تھا جانے کے بارے میں، وہ اپنی بیٹی کو یا شاید فیملی کو باہر سیٹل کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر میرا خون اتنا ابل رہا تھا کہ اس کی آدھی بات میں نے دھیان سے سنی ہی نہیں۔ سر جھٹک کر وہ جیسے پھر سے غصے میں آنے لگا تھا۔ اوکے، ریلیکس، میں تحقیق کروانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر مجھے یا تمہیں فاطمی جیسے لوگوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے الزامات سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ شانے اچکا کر وہ اسی طرح کی چند مزید نرم سی باتیں کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ البتہ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو اس کی آنکھوں میں شدید سختی در آئی تھی اور انگلیاں زور سے اندر کو بھیجی ہوئی تھی۔ اس کے جاتے ہی زمن اندر آئی تھی، حیران، تعجب، مشکوک۔ آج تو تم سے ملاقات ناممکن ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ شدید الجھن کا شکار تھی۔ یہ ہاشم کیوں آیا تھا تم سے ملنے؟ میں نے بلایا تھا۔ کیوں؟ کیا بات کرنی تھی؟ زمر نے پتلیاں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ یہی کہ اس کا کتا بہت آوارہ ہوتا جا رہا ہے، وہ میری طرف، ہماری طرف آ گیا تھا۔ اسے اتنا کہا کہ اپنے کتے کا خیال رکھے۔ زمر نے ڈٹھائی سے شانے اچکائے۔ کتا ہی تھا، آگے تو کیا ہوا؟ اتنی سی بات، آ گیا تو کیا ہوا؟ اتنی سی بات کے لیے اسے کیوں بلایا؟ ہلکا سا مسکرایا۔
کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری طرف آیا، مگر وہ اس کا پالتو کتا ہے زمر، وہ اسے جلد یا دیر ضرور بتائے گا ہر بات۔ میں نے سوچا کہ میں پہلے بتا دوں۔ زمر مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تمہاری بات پہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اوہ کم آن، وہ حیران ہوا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کچھ نہ کرو، شریف بن کر رہو، تو میں اس لیے آرام سے بیٹھا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بہت سادگی سے اپنے خالی ہاتھ دکھائے۔ زمر نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ وہ واقعی شرافت اور سادگی کے ساتھ آرام سے بیٹھا تھا، وہ واقعی کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اس کو فارس پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ جو ہو سکے تو محبت کی پاسداری کر، میرا جو رنگ ہے اس میں قبول کر مجھ کو۔ پرنم فضاؤں کی سرزمین پہ وہ تہخانے میں بنے کمرے خاموش تھے۔ سعدی یوسف اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا قرآن کھولے ساتھ جرنل پہ قلم سے کچھ لکھے جا رہا تھا۔ اب وہ پڑھتے ہوئے ساتھ میں لکھتا بھی تھا۔ یہاں وقت ہی وقت تھا، فراغت ہی فراغت تھی۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ آؤز پڑھ کر اسے مطلوبہ جگہ سے النمل کھولی اور گردن ترچھی کر کے بیٹھا آیت صفحات پہ اتارنے لگا۔ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس بیٹھا وہ لکھتے ہوئے بالکل منہمک اور مسرور دکھائی دیتا تھا۔ اور بے شک ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ کی، تو دفتن وہ دو فریقے جو باہم جھگڑ رہے تھے۔ قلم لبوں میں دبائے چند لمحوں کو اس نے سوچا، پھر تیز تیز قلم صفحے پہ چلانے لگا۔ جب کوئی ہمارے پاس اللہ کی بات لے کر آتا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ کہ ہم اسی سے جھگڑنا کیوں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم فوراً اس کا فرقہ، اس کا عقیدہ، اس کا خاندان، اس سب کو زیر بحث کیوں لے آتے ہیں؟ نہیں مانی بات نہ مانو۔ پھر ہم ایسی قوم کیوں بنتے جا رہے ہیں جو برائی کو پھیلانے والوں کو تو ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھ کر دیکھتی ہیں، مگر نیکی کا حکم دینے والوں پہ فوراً سے فتوے لگا دیتی ہے؟ اور مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آیا کہ قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط بار بار ان کا ذکر کیوں آ جاتا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں ان کے ناموں اور ان پہ اترے عذابوں کو مکس اپ کر جاتا ہوں۔ یہ پورا قرآن پڑھ کر بھی مجھے یاد نہیں ہو پایا۔ ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ لہجے پر رک کر اس نے پھر سے وہی آیت پڑھی۔ ذہن میں آ گئی کہ کتنے ہی در کھلنے لگے، معنی منکشف ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا۔ سمود کے لوگوں کا بھائی صالح، یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پاس ان کے جیسے ہی بندے کو بھیجتے ہیں۔ اس میں بھی انہی جیسی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں تاکہ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں، مگر نہیں، ہمیں تو مبلغ کے نام پہ فرشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہم پہلے زمانے کے لوگ بھی یہی کہتے تھے، اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ اب بھی یہی کہتے ہیں، اس عالم، اس مبلغ میں فرشتوں والی خصوصیات کیوں نہیں ہیں؟ پھر سر چڑھ کر اگلی آیت پڑھی۔ کہا صالح نے، اے میری قوم، کیوں تم برائی کو بھلائی سے پہلے مانگنے میں جلدی کر رہے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ سے بخشش مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر اسی طرح لکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے اس آیت کو پڑھ کر ہمیشہ یہ لگا کہ انسان اپنی دعاؤں سے پہچانا چاہتا ہے۔ بے اختیاری میں منہ سے نکلی دعائیں اندر کی کشمکش کی عکاس ہوتی ہیں۔ زمانے میں لوگ فوراً قیامت مانگ لیتے تھے کہ بھائی نازل کرو فرشتہ اور برابر کرو حساب۔ آج کل کے لوگ خود ہی ججمنٹل ہو کر سارے حساب کتاب پورے کر دیتے ہیں، مملک کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خود ہی جج، جوری اور جلاد بن کر دین والوں کا فیصلہ سنا دیں۔ اطاعت نہ کرنے کے بھی کتنے بہانے ہیں انسانوں کے پاس۔ ذرا دیر کو قلم والا ہاتھ روکا، درمیانی انگلی کے اوپری کوڑے میں درد سا ہونے لگا تھا۔ رائٹرز ایک لکھنا کتنا مشکل کام تھا۔ چند لمحے کے آرام کے بعد آگے پڑھنے لگا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم برا شگون لیتے ہیں تم سے اور ان سے جو تمہارے ساتھ ہیں۔ کہا صالح نے، تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک گروہ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ عربی کتنی دلچسپ زبان ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ مسکراتے ہوئے تیز تیز قلم چلا رہا تھا۔ شگون کے لیے طائر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ اہل عرب پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ سمود والے صالح علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو تم سے بری فیلنگ آتی ہے اور تمہارے ساتھ والے مومنین سے بھی۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی کی بات نہیں ماننی تو اس کو اور اس کے موجود تمام ہم خیال لوگوں کو لیبل کر دو، ان کو کوئی نام بھی دے دو۔ سیکولر، ماڈرن قسم کے لوگ ایسے مبلغین کو قدامت پسند، دقیانوسی، شدت پسند کہتے ہیں، اور دین والے جن کی عادت ہوتی ہے دوسرے دین کی ٹانگ کھینچنا، وہ ان کو کم علم، عقل، گنہگار، ناپاک اور ایسے ہر لقب سے پکارتے ہیں جن میں کہنے والے کی پاکیزگی کی نمائش اور بیچارہ مبلغ کی تذلیل و بہانے، سب بہانے ہیں کہ بس کسی طرح حق بات ماننے سے بچ جاؤ۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تو محض ایک آزمائش ہے، ہم خدا نہیں ہیں۔ پھر خدا کی طرح لوگوں کو جج کیوں کرنے لگتے ہیں؟ ہم خود فرشتے نہیں ہیں، پھر فرشتوں کی طرح لوگوں کے گناہوں اور خامیوں کا حساب کتاب کیوں رکھتے ہیں؟ سفید صفحہ دھیرے دھیرے سیاہ ہو رہا تھا۔
اسے لگا آج وہ تلخ باتیں سوچ رہا ہے، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ خاور ٹھیک کہتا تھا، وہ اپنی معصومیت کھوتا جا رہا تھا۔ ادھر قرآن فرما رہا تھا، اور تھے شہر میں 9 گروہ، وہ فساد کرتے تھے زمین میں اور نہیں کرتے تھے وہ اصلاح۔ کہا انہوں نے، ہاں و قسم اللہ کی، البتہ ہم ضرور رات کو اس سالے اور اس کے گھر والوں پہ حملہ کریں گے، اور پھر بعد میں ہم اس کے سرپرست سے کہیں گے کہ نہیں تھے ہم موجود اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت اس جگہ پہ، اور بے شک ہم ہی سچے ہیں۔ 9 گروہ! سبحان اللہ! وہ مسکرا کر لکھنے لگا، مکہ میں بھی 9 بڑے قبائل تھے، اور اسی طرح انہوں نے بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چال چلی تھی کہ رات کو ہم وہ ناپاک کام کر لیں گے اور صبح ہم معصوم بن جائیں گے۔ آج کل کے مبلغین کے لیے بھی لوگ چالیں چلا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فساد پھیلانے والے وہی ہوتے ہیں جو خود کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ خیر، دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی آپ کے نام کی قسم اٹھا رہے تھے۔ آج بھی لوگ آپ کا نام لے کر، جہاد کا نام لے کر بے گناہ مسلمانوں اور بے گناہ غیر مسلموں کا قتل عام کرتے ہیں، اور دنیا بھر کا میڈیا کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ اگر اللہ کا نام لینے سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو صالح علیہ السلام کے دشمن کیوں مسلمان نہ تھے؟ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کوئی مسلمان۔ یہ نام مسلمان ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، اور اس کو پانے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے لیے لڑنے والے اور اللہ کا نام لے کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے لڑنے والے برابر نہیں ہوتے۔ لفظ سیاہ جگمگاتے ہیروں کی طرح دھندیا کاغذ پہ بکھرے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے گویا مزید یقینیں پرو رہا تھا۔ اور انہوں نے چلی ایک چال، اور ہم نے کی ایک تدبیر، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ بس دیکھو کس طرح انجام ہوا ان کی چال کا۔ بے شک ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی قوم، سب کے سب کو۔ استغفر اللہ! اس نے جھرجھری لی اور پھر سے قلم کاغذ پہ رگڑنے لگا۔ اور انبیاء ایسے لوگوں کی چالوں سے نہیں ڈرا کرتے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر اس چیز سے بر ہے جس سے انسان خوف کھاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ آئی، اور پھر زلزلہ آیا، اور وہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ لکھتے لکھتے اس نے قرآن کی جگمگاتے مگر اداس کر دینے والے حروف کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، تو یہ ہیں ان کے گھر خالی گرے ہوئے، بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو گناہوں سے بچتے رہے۔ سعدی نے چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، ایک دم قلم خالی ہو گیا تھا۔ اسی طرح بند آنکھوں کے ساتھ لبوں سے بڑبڑانے لگا، وہ علاقے، وہ تباہ حالی بستیاں آج بھی زمین پہ موجود ہیں۔ سمود اور عاد کے علاقے بالکل بنجر اور ویران۔ کتنی ہی دفعہ سائنسدان ان علاقوں کی مٹی اٹھا کر اپنی لیب میں لے کر آئے کہ ایسا کیا ہے اس مٹی میں جو یہ مردہ ہے، یہاں کوئی چیز نہیں اگتی۔ مگر ہوا کیا، اس مٹی سے تابکاری شعاعیں نکلتی ہیں۔ اس میں تجربہ کرنے والے سائنسدان، لیب میں کام کرنے والے ملازم تک کینسر کا شکار ہو گئے۔ جس بھی جگہ وہ مٹی رکھی جاتی وہ اس جگہ کو گلانے اور جلانے لگتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ مٹی زہریلی ہے، میں کہتا ہوں یہ گناہ تھے جو انسان کو ہی نہیں، اس کے خاندان، اس کے ملک، حتیٰ کہ اس کی مٹی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ ان علاقوں سے تیزی سے گزر جایا کرو یا پھر روتے ہوئے گزرا کرو، مگر ہم جاہل لوگ موہنجو دڑو اور ہڑپا جا کر اسکول ٹرپ کے ساتھ پکنک مناتے ہیں۔ تباہ حال رستے اور کھنڈرات، چاہے ان کا ذکر قرآن میں ہو یا نہ ہو، ان پر سے ویسے گزرنا چاہیے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان پہ تحقیق کرنا، ان کو اسٹڈی کرنا الگ بات ہے، مگر سیر اور پکنک کے لیے ان جگہوں پہ جانا مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنے ہولناک کام کتنی آسانی سے کر جاتے ہیں۔ اور جس وقت ساری دنیا سے بے نیاز لکھے جا رہا تھا، اس سے سینکڑوں ہزاروں میل دور اپنے آفس میں مرکزی سیٹ پہ بیٹھی جواہرات مسکرا کر سامنے کھڑے حبشی صورت اور براق سفید دانتوں والے فصیح ہارون عبید کے ملازم خاص کو دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ باندھے کھڑا اطلاع دے رہا تھا، آپ کے کہنے پہ ہم نے سعدی یوسف کو کرنل خاور سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ ہارون صاحب، میرے اور آپ کے درمیان رہے گی یہ بات؟ گڈ! وہ پورے دل سے مسکرائی، گھومنے والی کرسی کو ذرا سا گھمایا۔ خاور کی زنجیریں کھول دو، اسے سعدی کے ساتھ گھلنے ملنے دو، اور وہ دونوں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ میرا بیٹا یہ بات نہیں سمجھ رہا، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود کوئی قدم اٹھائیں، کیونکہ یہ میرا تجربہ کہتا ہے وہ دونوں فرار کا سوچ رہے ہوں گے۔ یس میم، اس نے سر کو خم دیا۔ ہم ان کی باتیں تو نہیں سن سکتے، لیکن وہ یہی پلان کر رہے ہوں گے۔ مگر ہو سکتا ہے فصیح کسی دن خاور سعدی کو قتل کر دے اور پھر خودکشی کر لے۔ فصیح کے ابرو تعجب سے گونجے۔ مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟
تم کرو گے پھنسی؟ وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اٹھی اور شرمی جیسی شفاف آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور اتنی صفائی سے کرو گے ایک رات یہ سب کہ اگلی صبح ان دونوں کی لاشیں ملنے کے بعد تم یہ کہہ سکو گے کہ تم تو اس جگہ تھے ہی نہیں، میرے بیٹے کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ یہ سب آپ لوگوں کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، میں ویسے ہی کروں گا جیسا آپ کہہ رہی ہیں۔ پلکیں جھکا کر اٹھاتے ہوئے ایسے تائید کی۔ اس کے جانے کے بعد جواہرات نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور مسکراتے ہوئے چھت پہ لٹکتے جھلملاتے فانوس کو دیکھا۔ زندگی ایک دم کتنی خوبصورت لگنے لگی تھی، اس کا بھاری سر ہر بوجھ سے آزاد تھا۔ اوکے گائز، آج کا چیپٹر یہاں پر اینڈ ہوتا ہے اور میری ویڈیو بھی اینڈ ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اینڈ شیئر کر دیں، اور باقی ویڈیوز پر بھی اپنے کمنٹس ضرور دیں، فیڈ بیک اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اگلی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ جائے۔ اوکے، بائے بائے۔